واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 19 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ ناظرین، اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی۔ ناظرین، ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ ناظرین، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے سر نو تعمیر کریں۔ انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گھر کر شعیبہ جدہ کا قدیم نام کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبہ کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ ناظرین، طوفان میں بچنے والوں میں یعقوب نامی ایک مصری معمار بھی تھا۔ اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکہ میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ ناظرین، اس میں طوائف کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا۔ ناظرین، دروازہ والی دیوار کی تعمیر بنِ عبد مناف اور بنو زہرہ کے ذمہ ہوئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار کی تعمیر بنو مخزوم اور تیم کے سپرد ہوئی اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنو سہم اور بنو حمج کے ذمہ ہوا۔ بنی عبددار، بنی اسد اور بنی عدی نے مل کر حتیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری لی۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصہ قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، تو اس کا برا انجام ہوا تھا جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی اور کدال لے کر یہ کہا، اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ ناظرین، جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ ناظرین، جب دیواریں حجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ ناظرین، عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالہ میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ ناظرین، 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ ناظرین، دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ حاذل امین الردیناہ، حاذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے اور غور کریں کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے مبارک سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لے۔ پہلی بڑی جماعت نے عتبہ بن ربیعہ، دوسری نے ابو زمعہ، تیسری نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن عدی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ ناظرین، جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ ناظرین، یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے بالاتفاق احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ ناظرین، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے۔ ناظرین، نیز بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ کعبے کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل۔ ناظرین، کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرہم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیق ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبہ کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا۔ ناظرین، دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جرہم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے اور بدمست تھے، کعبہ کی اس بے حرمتی پر احتجاج کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ ناظرین، یہ بت چاہے زمزم کے کنارے نصب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھیں۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک صحبت رہتے۔ ناظرین، ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست دماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ناظرین، جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ سے ملنے کی خاطر آئے۔ ناظرین، ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی جنہیں سن کر وہ ایمان لائے۔ ناظرین، حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ
عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں ناظرین حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن جہش اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہے۔ ناظرین مکہ سے باہر بنو غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر ناظرین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 20 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔